والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم مجیب الدعوات ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، فَاسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری بات قبول کرو۔ میں خالق ہوں، مالک ہوں، بے نیاز ہوں، اور میں تمہاری بات، تمہاری آرزو، تمہاری تمنا قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات تم بھی سنو اور تم بھی مانو۔ تم مخلوق ہو، تم محتاج ہو، تم ضرورت مند ہو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں۔ اس کے باوجود کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تمہیں برابر کا جواب دے رہا ہوں کہ تم میری بات مانو، میں تمہاری بات مانوں، تمہاری دعا قبول کروں۔ فادعونی، دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات بھی قبول کرو اور میری ذات اور میری صفات جیسا میں ہوں ایسا مجھے مانو بھی۔ یعنی صحت عقیدہ بھی بنیادی شرط ہے، اور اصلاح اعمال بھی بنیادی شرط ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم ضروریات دین سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور فروعات پہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، ان باتوں پہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مستحبات میں بھی جو نہیں ہیں، محض فروعات ہیں، ان پہ لڑائی ہوتی ہے، اور جو چیزیں فرض ہیں اور جو چیزیں بنیاد ہیں دین کی، ان کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے کوئی چھت سے گر کر مر گیا تو وہ اس کے دوست احباب ٹٹول کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس کی کوئی ٹانگ بازو نہیں ٹوٹا۔ بھئی ٹانگ بازو کی سلامتی کو وہ کیا کرے گا، وہ تو مر گیا۔ تو فکر تو زندگی کی چاہیے، جبکہ عام آدمی کو آپ وضو کا طریقہ نہیں بتاتے، نماز کا سلیقہ نہیں بتاتے، بنیادی عقائد نہیں بتاتے کہ اللہ کریم کے ساتھ ہمارا ایمان کس طرح ہونا چاہیے، فرشتوں کو کس طرح مانا جائے، آخرت کا عقیدہ کیا ہے، نبوت و رسالت کیا ہے، اسے کس طرح مانا جائے۔ پھر سب سے زیادہ ضروری فرائض ہیں، فرائض کا جاننا اور فرائض کا علم ہونا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد سنت کی باری ہے، پھر مستحبات کی۔ سنت کا جاننا سنت ہے، سنت پر عمل کرنا سنت ہے، فرض کا جاننا فرض ہے، فرض پر عمل کرنا فرض ہے۔ تو یہ ساری باتیں چھوڑ کر ہم فروعات پہ چلے جاتے ہیں۔
بہت سی چیزیں ہوتی اپنی اصل میں تو وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن جب ہم انہیں دین کی بجائے رواج میں لے آتے ہیں تو فائدے کی جگہ وہ نقصان دینے لگتی. یہی مسئلہ دعا کا بھی ہے کہ دعا حاصل ہے تمام عبادات کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا جو ہے یہ سارے اعمال کا، سب نیکیوں کا، ساری عبادت کا مغز ہے، باقی سب چھلکا ہے. جیسے بادام پہ چھلکا ہوتا ہے مغز اندر ہے، جیسے اخروٹ پہ چھلکا ہوتا ہے مغز اندر ہے. دعا وہ مغز ہے اور باقی ساری محنت جو ہم کرتے ہیں وہ اس چھلکے، اس کور کی طرح ہے. لیکن اگر وہ چھلکا بادام کے درخت پہ نہ بنے، اخروٹ کے درخت پہ نہ بنے تو کیا مغز بن جائے گا؟ یہی عالم دعا کا ہے. ہمیں اللہ یہ برکت دے کہ ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ آ جائے. کوئی تھوڑا سا مغز اس محنت، اس مجاہدے سے کوئی تھوڑا سا مغز اعمال کے اندر پیدا ہو جائے، ایک کیفیت پیدا ہو جائے، ایک شعور، ایک احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہے، واقعی ہے. ایک ہے کہ ہم نے مانا ہوا ہے، پیدائشی طور پر ہم نے مان لیا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اللہ کا احسان ہے. زمین پہ جب سانس لی تو پہلی آواز اللہ اکبر کی سنی، یہ بھی اس کا احسان ہے. والدین کو نماز روزہ کرتے دیکھا، کچھ انہوں نے یاد کرا دیا، کچھ بعد میں پڑھ لیا، چلو یہ سب تو ہو گیا. یہ تو ہم نے جانا عقل سے، خرد سے، لیکن دل سے جاننا کچھ اور ہوتا ہے. کتنی باتیں ہیں جنہیں عقل جانتی ہے، دل مانتا نہیں. آپ گناہ کے فلسفے میں بھی دیکھ لیں، ایک آدمی جو جوا کھیلتا ہے اس کا دماغ اسے یہ بات بار بار باور کراتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کا دل چاہتا ہے، بس وہ نہیں مانتا. وہ جو علامہ مرحوم نے کہا تھا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ سے بات کرنا چاہو، کوئی چاہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، فلیقرأ القرآن، تو قرآن پڑھنا شروع کر دو تو تم دیکھو گے کہ تم ہی نہیں، اللہ تم سے بات کر رہا ہے. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ. وہ بات کر رہا ہے تم سے. لیکن اس ساری بات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے دل میں وہ احساسات پیدا کرنا پڑتے ہیں، دل کو کلی کرنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے کوئی اسے صاف کرنے والی شے بنائی جاتی ہے. وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. پھر اس پر نسبت نصیب ہو جائے، برکات نبوی مشائخ عظام کے وساطت سے سینہ بسینہ نصیب ہو جائے، تو یہ ایک نعمت غیر مترکبہ ہے کہ اس کے لیے وقت نکالا جائے. یاد رکھیں زندگی میں جو شخص سانس لے رہا ہے وہ فارغ نہیں ہے. جسے آپ سارا دن آوارہ گردی کرتا دیکھتے ہیں، وہ آوارہ گردی کا بھی اتنا عادی ہے کہ ایک دن اسے آوارہ گردی کرنے سے روک دیں تو وہ بیزار ہو جائے. فارغ وہ بھی نہیں ہے، وہ آوارہ گردی ہی اس نے اپنا شغل بنا لیا، لیکن بیکار نہیں ہے.
تو جو کام کرتے ہیں وہ تو فارغ ہیں ہی نہیں. تو کیا اس دنیاوی امور میں مصروف ہو کر ہمارے پاس کوئی اتنا وقت بھی نہیں بچے گا جو ہم دل کی صفائی پہ لگا سکیں؟ اور اگر نہیں بچے گا تو دنیا تو رہ جائے گی. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جب موت آتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جی بندے کی نظر ٹھہر گئی، اب یہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا، قرآن حکیم بتاتا ہے چھت کو نہیں گھور رہا ہوتا، موت کے فرشتے جو آتے ہیں وہ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں جواب دے رہا ہوتا ہے. اور وہ اس کی حالت، اس کی خطائیں، اس کی معرومیاں دیکھ کر اسے کہتے ہیں فیما کنتم، وہ کیا کرتے رہے ہو، تمہیں 60 70 80 برس اللہ نے دیے، تو یہ کیا کرتے رہے، تمہارے پاس کیا ہے، یہاں تو سوائے ظلمت کے کچھ بھی نہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو غریب لوگ تھے، کننا مستضعفین فی الارض، غریب لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ جو کرتے رہے ہم پیچھے چلتے رہے. تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فلم تہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تو بہت وسیع نہیں تھی، جہاں معاشرہ بے دین تھا، ماحول بے دین تھا، بڑے بڑے لوگ بدکار تھے، وہاں سے ہجرت کر جاتے، کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں ماحول دیندار ہوتا. اگر تم مکانوں کو پکڑ کر بیٹھے رہے، یا تم زمین کو پکڑ کر بیٹھے رہے، یا جائیداد کو پکڑ کر بیٹھے، تو وہ تو آج چھوڑ کر جا رہے ہو، پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر روزگار نوکری مسئلہ تھا تو وہ تو ہر چیز آج گئی، آج تو تم جا رہے ہو، ساری دنیا تو پیچھے رہ گئی. تو پھر تمہیں تو وہاں رہنا چاہیے تھا جہاں سے تمہیں ساتھ لے جانے والی کوئی چیز ملتی. دعا اصل عبادت ہے. وہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تیاری بھی تو کرو، پھل تو میں لگاؤں گا، کھیت تو بناؤ، پانی تو دو، آبیاری تو کرو، چوکیداری تو کرو، بیج تو بو، اور تم کچھ بھی نہ کرو اور آ جاؤ منہ اٹھا کے جی ہم آ گئے، اللہ میاں ہماری مان لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مخ العبادہ. تو بھئی عبادت کا مغز ہے، اگر تو کوئی عبادت کرے گا، کوئی چلا لگائے گا، کوئی محنت کرے گا، کوئی راتوں کو جاگے گا، کوئی سحری کو اسے پکارے گا، کوئی اپنے دل میں اس کی محبت جگائے گا، کسی کے سینے میں درد اٹھے گا، تو تب مغزات آئے گا نا. یہ آنا جانا تو ایک رسم ہے کہ آپ آج آ گئے، ابھی آپ تشریف لائیں، ابھی دعا ہوگی، آپ چلے جائیں گے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میری آرزو تو یہ ہے کہ یہ بھی قبول ہو، لیکن کوئی بندہ مرضیات باری کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ جو ایک غلط الہام ہو گیا ہے نا کہ نیکوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نیکوں کی بات اللہ مانتا ہے، وہ ماننا چاہے تو ابلیس کی بھی مان لیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں. شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دے، فرمایا جا تو ہمیں قیامت تک مہلت ہے، مان لی نا. لیکن جنہیں وہ نیک بنا دیتا ہے وہ اس سے منوانے کے لیے نہیں، اس کی ماننے کے لیے زندگی بسر کرتے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جی مشائخ سے دعا کروا لیں گے، حضرات سے دعا کروا لیں گے، یہ یوں ہو جائے گا، وہ توں ہو جائے گا، اور ان کی خدمت میں گزارش کی جائے تو وہ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. انسان کی ولایت یا اس کا کمال ہے یہی
کہ وہ مرضیات باری کے تابع ہو جائے، اور کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی اللہ سے منوا سکے۔ سب سے بلند مقام یہی ہے کہ بندہ مرضیات باری کے تابع ہو جائے۔ اللہ کریم